اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب المسألة الثالثة مسئلہ ثالثہ، شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان کونہ جائز التصرف. چونکہ مسئلہ اولا بیان ہوا، بہت مختصر مسئلہ تھا، اور مسئلہ ثانیہ کافی طویل مسئلہ تھا. بھلے مسئلہ اولا میں ان یکون المالک حال العقد والمالک حال الاجازہ تھا، اور مسئلہ ثانیہ میں ان یتجدد الملک بعد العقد، یعنی من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز. اس مسئلے نے کافی وقت لیا. مسئلہ ثالثہ ما لو باع معتقدا لکون جائز التصرف، حالت بیع میں یہ اعتقاد تھا، اس کا یہ خیال تھا، چونکہ جاہل تھا واقع سے، اس لیے کہ میں جائز التصرف نہیں ہوں، یعنی میں نہ مالک ہوں نہ میں ولی ہوں. الحمدللہ، نہ میں وکیل ہوں. اس حالت میں اس نے معاملے کو انجام دیا ہے، یعنی اپنا آپ کو فضولی سمجھ رہا تھا. فبان کونہ جائز التصرف، بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے میں ہی مالک ہوں. تو اب جو ہے جائز التصرف نہ ہونا، وعدم جواز التصرف، عدم جواز التصرف المنکشف خلاف ہو، جس کا کشف خلاف ہوا، جس کا خلاف کشف ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ میں مالک تھا. مثلا یہ عدم جواز التصرف اما لعدم الولایہ فانکشف کونہ ولیا، یہ خیال کر رہا تھا کہ میں ولی نہیں ہوں، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ولی تھا، بیچنے والا بائع. وَإِمَّا لِعَدَمِ الْمِلْكِ فَانْكَشَفَ كَوْنُهُ مَالِكًا، یا وہ اپنا آپ کو مالک نہیں سمجھ رہا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ مال اسی کا ہی تھا. وَعَلَى كُلٍّ مِّنْهُمَا، یہ دونوں صورتیں. فَإِمَّا أَن يَبِيعَ عَنِ الْمَالِكِ، یا معاملہ مالک کی طرف سے انجام دیا ہے، بِعْتُ عَنِ الْمَالِكِ کا ہے. وَإِمَّا أَن يَبِيعَ لِنَفْسِهِ، یا بِعْتُ عَنْ نَفْسِهِ کا ہے، بعد میں کشف ہوا. تو فالصور اربعہ، یہاں چار صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت ان یبیع عن المالک فانکشف کونہ ولیا، ٹھیک ہے کہ نہیں، معاملہ مالک کی طرف سے انجام دیا، بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے وہ خود ولی ہے، البیع، بیع انجام دینے پر ولایت رکھتا ہے. تو یہاں فرماتے ہیں فلا ينبغي الاشکال فی اللزوم، معاملہ لازم ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے. لازم ہونے یعنی کیا مطلب، اجازہ کی ضرورت نہیں ہے. حتی علی القول ببطلان الفضولی، حتی بطلان فضولی کے قائل بھی ہو جائے تو یہ والا مسئلہ درست ہے یہاں پر، اس لیے کہ تمام شرائط موجود ہے، جیسا کہ اشارہ ہوگا بعد میں، تمام شرائط موجود ہے. اب جو ہے ولایت کے بارے میں، ولی ہونے کے بارے میں علم داخل نہیں ہے، علم داخل نہیں ہے. بھلے بس واقع میں یہ فضولی نہیں ہے، بس ختم. فی الواقع لیس فضولیا، اما اس کا جاننا یا نہ جاننا، علم ہونا یا نہ ہونا، اس کا دخل نہیں ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ جو ہے یہ فضولی نہیں ہے، معاملہ کو تمام شرائط کے ساتھ انجام دیا ہے، لہٰذا معاملہ درست ہے. تو فلا ينبغي الاشکال فی اللزوم حتی علی القول ببطلان الفضولی، اصل مسئلہ فضولی میں آپ بطلان کے بھی قائل ہو جائیں، لیکن اس مسئلے میں چونکہ یہ فضولی نہیں ہے، یہ شخص فضولی نہیں ہے جو بعد میں کشف ہوا. اگر آپ اشکال کریں یہ جاہل تھا تو ہم کہیں گے علم دخل نہیں ہے مسئلے میں. تو یہ ٹھیک، یہاں تک تھے. لیکن الظاہر من المحکی یعنی القاضی، جو حکایت کی گئی ہے، انہوں نے ایک عبارت، ان کی ایک عبارت ہے، وہاں آپ ملاحظہ کیجئے کہ جو ہے علم کو داخل سمجھتے ہیں، یعنی علم ہونا ضروری ہے. انہو اذا اذن سید لعبدہ فی التجارہ، سید نے، مولا نے، آقا عرفی نے اذن دی ہے عبد کے لیے تجارت کے حوالے سے. فباع واشترى، اور اس نے بیع و شراء کو انجام دیا، لیکن وهو لا يعلم باذن سیدہ، اذن تو ہے، واقع میں اذن ہے مولا کی طرف سے، مولا عرفی کی طرف سے، لیکن عبد نے خرید و فروخت کیا ہے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ میں معذون بھی ہوں. ولا علم به احد، نہ خود عبد کو معلوم ہوا کہ مولا نے مجھے اذن بھی دی ہے، نہ جو اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، نہ ان کو علم ہے کہ مولا نے اذن دی ہے، لیکن واقع میں اذن معذون تھا وہ. تو انه اذا اذن السید لعبده
حالانکہ وہ لا يعلم ہو تو لم يكن مأذونا في التجارہ، یہ جو تجارت اس نے انجام دی ہے اس میں معذون شمار نہیں ہوگا، یہ کہا ہے۔ ولا يجوز شيء مما فعله، جو کچھ اس نے انجام دیا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ خوب فإن علم بعد ذلك، ہاں بعد ذلك یعنی بعد اذن سید، اذن سید کے بعد اگر عبد کو معلوم ہو کہ بھائی میں معذون ہوں، واشترى وباع، پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہے، شرا بے و شرا کیا ہے، جاز ما فعله بعد الاذن، اذن کے بعد یعنی علم بالاذن کے بعد جو انجام دیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ولم يجوز ما فعله قبل ذلك، لیکن علم بالاذن سے پہلے جو کچھ کیا ہے یعنی اذن کے بارے میں علم ہونے سے پہلے وہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلے کو متفرع کر رہے ہیں، دیکھیے فإن امر السید قوما، ایک جماعت کو سید نے حکم کیا کہ ان یبایع العبد، میرے عبد کے ساتھ آپ لوگ معاملات کریں، والعبد لا يعلم بإذنه له، بإذن السید له للعبد، لیکن عبد کو پتہ نہیں کہ جو ہے مولا نے مجھے اذن دی ہے، تو کان بیعه وشراؤه منهم جائزا، تو عبد کا بیع و شراء ان سے جائز ہے، تو یہاں پر کم از کم جو ہے دوسروں کو پتہ ہے کہ جو ہے مولا کی طرف سے یہ معذون ہے۔ وجرى ذلك مجرى الاذن الظاہر، یہ جو مولا نے امر کیا ہے کہ دوسری جماعت کو کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، میرا عبد معذون ہے فلان، اگرچہ عبد جاہل ہے اس لحاظ سے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ اذن سید جو دوسری قوم کو جماعت کو دیا ہے یہ اذن ظاہر پر عمل کیا جائے گا، لہٰذا اذن ظاہر پر عمل کیا جائے گا اور عبد کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز، اب جو ہے عبد اس کے بعد یعنی ایک جماعت کو حکم دیا ہے کہ ایک گروہ کو مولا نے کہ آپ معاملات کر سکتے ہیں، اس کے بعد اگر یہ عبد جا کے انہی سے معاملہ کرے تو ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا کہ وہ جماعت جو ہے وہ جماعت اسی سے خرید و فروخت کرے تو ٹھیک ہے۔ لیکن فإن اشترى العبد بعد ذلك، سید نے ایک قوم کو حکم دیا کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا، من غیرہم، اس قوم کے علاوہ کسی اور قوم سے معاملات انجام دیے، مثلا ایک گروہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن عبد نے اس گروہ کے علاوہ کسی اور سے اگر معاملہ انجام دیا ہے تو کہتے ہیں کہ وباع، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غیرہم وباع، اشترا شراء و بیع کیا تو جائز، یہ بھی جائز ہے انتہا۔ لیکن یہاں ایک خصوصیت اضافہ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے مولا نے جس گروہ کو کہا ہے کہ تم لوگ کر سکتے ہو، اس گروہ کے ساتھ کرے تو معاملہ بات واضح ہوگی، لیکن اس گروہ کے علاوہ کسی اور گروہ سے جا کر یہ عبد معاملات کو انجام دے دیں تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یعنی من غیرہم سے انجام دے دے تو بھی جائز ہے۔ اس جواز کی وجہ یہاں پر یہ ہے کہ جس گروہ کو حکم دیا ہے اس گروہ کے ساتھ خاص نہیں کیا ہو تب دوسرے گروہ سے کر سکتا ہے، یعنی اس گروہ میں کوئی خصوصیت نہ ہو، بھئی یعنی مولا کا مقصود کاروبار چلے بس ختم، تجارت ہو جائے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس گروہ کے ساتھ جو کہا کہ اس ایک گروہ کو بتایا کہ تم لوگ کر سکتے ہو، اس گروہ میں کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے، صرف نام دیا ہے بھلے اس گروہ کا، لیکن گروہ میں کوئی خصوصیت نہیں ہے تاکہ تجارت انہیں سے مخصوص ہو جائے، تو پھر دوسرے گروہ سے اگر اب جا کے کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں اگر پتہ چل جائے مولا نے جو حکم کیا ہے وہ کسی قرینے سے پتہ چل جائے کہ اسی گروہ کے ساتھ ہی کرنا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر اب دوسرے گروہ کے پاس جائے تو ممکن ہے وہاں پر اشکال ہو۔ تو اس عبارت سے آپ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ بھئی یہاں پر علم کا دخل ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اوپر شیخ نے فرمایا کہ جو ہے بلے یہ معاملہ درست ہے اگرچہ ظاہراً جاہل ہی کیوں نہ ہو، واقع میں معذون ہونا کافی ہے، لیکن اس عبارت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے نہیں علم ہونا چاہیے۔ لیکن علامہ نے اعتراض کیا اس علم کی شرط پر، وعن المختلف الإيراد عليه بأنه لو أذن المولى ولا يعلم العبد ثم باع العبد صح، یہ درست ہے کہا علامہ نے، کیوں؟ لأنه صادف الإذن، اس لیے کہ یہ بیع مصادف اذن واقعی ہے، ولا يؤثر فيه اعلام المولى بعض المعاملين، بلے اور اس میں مؤثر نہیں ہے مولا کا اعلان کرنا، بتانا، آگاہ کرنا معاملہ کرنے والوں کو، بلے مؤثر نہیں ہے، یعنی بتائے نہ بتائے اس کا کوئی دخل نہیں ہے، واقع میں اذن کافی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وہ حسن، شیخ تائید کرتے ہیں کہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، واقع میں مصادف اذن ہونا کافی ہے۔ تو یہ پہلی صورت بیان ہو گئی کہ جس میں مالک کی طرف سے معاملے کو انجام دیا ہے، بعد میں ولی ہونا پتہ چل گیا۔ دوسرے میں ان یبیع لنفسہ فانکشف کونہ ولیا، خود اپنے لیے ہی معاملے کو انجام دیا تھا،
بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود ولی بھی ہے. تو یہاں جو ہے معاملہ کو اپنے لیے انجام دیا ہے، لیکن خود ولی ہے، یعنی کسی نے اس کو ولی بنا دیا ہے، یعنی معذون ہے، ولایت رکھتا ہے بے شرع پر. تو غیر کے لیے وہ ہونا چاہیے، معاملہ غیر کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اس نے معاملے کو اپنے لیے انجام دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی کی طرف سے ولی تھا. تو یہاں کیا حکم ہے؟ فالظاہر ایضا صحت العقد، یہاں پر بھی صحت عقد ہے. کیوں؟ لما عرفت، کیونکہ آپ نے پہچانا مسئلہ ثالثہ میں جو من باع شیئا لنفسه، مالک کے مال کو غیر کے مال کو اپنے لیے فروخت کر رہا ہے، وہ مسئلہ ثالثہ جو گزر گیا کہ وہاں یہ بیان ہوا بے فضولی میں جو اصل مسئلہ ثالثہ، وہاں یہ بیان ہوا کہ من ان قصد بے مال غیر لنفسی لا ينفع ولا يقدح. ٹھیک ہے نہیں، غیر کے مال کو اپنے لیے فروخت کر رہا ہے، بعد میں مالک کی اجازت دے دے، تو وہاں پر مسئلہ ثالثہ جو مشہور فضولی کا وہ مسئلہ تھا، وہاں پر ہم صحت کے قائل ہو گئے. اپنے لیے قصد کرنا، مالک کے لیے قصد کرنا، یہ مفہوم مبادلہ میں شامل نہیں ہے، یہ وہاں بیان ہو گیا. تو لہٰذا لا ينفع ولا يقدح. لیکن یہاں پر چونکہ یہ خود ولی ہے، یہاں نقطہ ملحوظ نظر یہ ہے، چونکہ لما عرفت من قصد بیع الفضولی جو بیان ہو رہے ہیں وہ یہ کہ جو ہے مفہوم بیع میں قصد لنفسه یا قصد للمالک یہ ماخوذ نہیں ہے، اصل نقل الانتقال ہے. بلے لہٰذا اگر معاملے کو انجام دے دیں، اگرچہ اس نے اپنے لیے قصد کیا ہو، تو یہ الی نفسه کو الغاء کیا جائے گا، الی نفسه کو الغاء کیا جائے گا. اس لیے کہ جو حیثیت تقییدیہ ہے نا وہ ہے مالکیت، جو وہاں مفصل جواب شیخ انصاری نے دیا ہے. مالکیت حیثیت تقییدیہ ہے، لہذا اسی کی طرف بازگشت ہے، حیثیت تقییدیہ کی طرف. اجازت بعد میں اجازہ ہو تو وہ بعنوان مالک اجازت دے رہا ہے، لہذا مالکیت جو کہ حیثیت تقییدیہ ہے وہ ماخوذ ہے، لہذا قصد لنفسه قصد لغیرہ یہ ماخوذ نہیں ہے. خوب، تو یہاں پر چونکہ وہ خود ولی ہے، لہٰذا بلے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے اور معاملہ درست ہے. وفی توقفی علی اجازتی، لیکن ایک احتمال یہ ہے کہ وفی توقف العقد علی اجازتی علی اجازت العاقد، بلے للمولی علیہ، جس کی طرف سے یہ ولی ہے نا، جس کی طرف سے یہ ولی ہے اس کے لیے اجازت دینا. اب چونکہ یہ ولی ہے، یہ خود مالک تو نہیں ہے، ولی ہے، تو اجزتو کہنا بعد میں کس کے لیے تھا کہ یہ وہ جو معاملہ میں نے اپنے لیے انجام دیا ہے وہ اس کے لیے ہو جس کی طرف سے یہ ولی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس توقف میں وجہن، ایک وجہ ہے، یعنی قابل وجہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اجازت شرط ہو. کیوں؟ لأن قصد کونہ لنفسہ، چونکہ اس نے اپنے لیے قصد کیا تھا، یوجب موجب بنتا عدم وقوع البیع علی الوجہ المعذون. وجہ معذون یعنی کس طرح سے تھا کہ وہ جس کی طرف سے مالک، جس کی طرف سے یہ ولی بنا اس کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے ایقاع نہیں کیا ہے، اسی لیے ممکن ہے جو ہے بعد میں اجزتو کہے تاکہ جو ہے مولا علیہ کے لیے جو ہے واقع ہو، جس کی طرف سے یہ ولی ہے اس کے لیے واقع ہو. لیکن فتعمل میں ظاہراً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہے بھئی قید لنفسی کو ہم الغاء کرتے ہیں، لہذا اجازت کی طرف محتاج نہیں ہے، وہی حیثیت تقییدیہ بلے ملکیت حاصل ہوگی، اسی مولا علیہ کے لیے ہی ملکیت حاصل ہوگی. معاملہ انجام دینے کے بعد اصل معاوضے کے مطابق جس کی ملکیت سے مال خارج ہو رہا ہے اسی کی ملکیت میں مال داخل ہوگا، لہذا ضروری نہیں ہے. خوب، الثالثہ، تو تیسرا مسئلہ یہ ہے، تیسرا مسئلہ کہ جس میں ان یبیع عن المالک ثم ينکشف کونہ مالکا، مالک کی طرف سے معاملے کو انجام دیا ہے لیکن پتہ چلا کہ جو ہے وہ خود ہی مالک ہے، وہ خود ہی مالک ہے. ہو تو ایسی صورت میں وقد مثلہ الاکثر، اکثر نے کیا مثال دی ہے؟ اکثر نے اس کے لیے مثال دی ہے بما لو باع مال ابیہ بظن حیاتی فبان میتا. اکثر مثال مشہور اس میں یہ ہے
کہ مالک کی طرف سے معاملے کو انجام دیا ہے، یعنی باپ کی طرف سے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود ہی مالک ہے. وہ کیسے مالک بن گیا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حالت معاملے میں باپ زندہ ہے، اس کی طرف سے معاملے کو انجام دیا. بعد میں پتہ چلا جس وقت میں معاملہ کر رہا تھا اس وقت جو ہے وہ مرا ہوا تھا. تو بعنوان وارث یہ خود ہی مالک بنا تھا اس زمانے میں، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا. بعد میں پتہ چلا، کشف ہوا کہ میں مالک بن گیا تھا اسی وقت ہی. مشہور نے کہا صحیح ہے، بل ربما استفید من کلام العلامہ فی القواعد والارشاد فی باب الہبہ کیا الاجماع، استفید الاجماع ولم نعثر على مخالف صریح، کسی مخالف پر ہماری جو ہے رسائی نہیں ہوئی، یعنی کوئی مخالف نہیں ہے اس مسئلے میں. الا ان شہید رحمہ اللہ ذکر فی قواعدہ، شہید نے کیا ذکر کیا ہے کہ انہ لو قیل بالبطلان امکن، اس مسئلے میں اگر کوئی بطلان کا کہے تو ممکن ہے، کہہ رہے ہیں یعنی باطل ہونا ممکن ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وقد سبقہ فی احتمال ذلک، اور شہید سے بھی پہلے سبقت لی ہے اسی بطلان کے احتمال دینے میں العلامۃ وولدہ فخر المحققین، کہاں پر؟ فی النہایہ والایضاح میں. کیوں؟ کیا دلیل ہے بھائی بطلان کی جو امکان دیا ہے کہ باطل ہونا ممکن ہے باع عن المالک ثم انکشف کونہ مالکا میں؟ کیوں؟ 3 دلیلوں کی بنا پر. پہلی دلیل لأنہ انما قصد نقل المال عن الاب لا عنہ، اس لیے کہ اس نے کیا قصد کیا ہے؟ مال باپ کی طرف سے نقل ہو، نہ اپنی طرف سے. اور العقود تابع للقصود، لہذا جو قصد کیا ہے اس کے مطابق عقد ہوتی ہے. لہذا یہ جو ابھی ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، لہذا اس بنا پر یہ درست نہیں ہے. یہ پہلی وجہ. دوسری وَلِأَنَّهُ وَإِن كَانَ مُنَجَّزًا، اگرچہ ظاہری طور پر بعتو کہہ کر تنجیزاً جو ہے بعتو واشتریتو مثلا یہ تنجیزی طور پر واقع ہو گیا ہے فی الصورہ ظاہری طور پر، الا انه معلق، لیکن تقدیر میں اصل میں کیا ہے؟ معلق ہے، یعنی یہ معاملہ تعلیقی ہے، اور تعلیق معاملے میں باطل ہے. وہ کس طرح سے؟ وہ تقدیر اس طرح سے ان مات مورثی فقط بعتک، اس نے چونکہ اپنی طرف سے مالک کی طرف سے معاملہ کیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ مالک بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود مالک ہے، تو گویا اس کو دلیل بطلان کی وجہ کیا بیان ہوئی ہے؟ حقیقت میں یہ معاملہ تعلیقی ہے. وہ تعلیقی کس طرح سے؟ اگر مجھے میراث دینے والا اگر مر جائے تو فقط بعتک، تو میں آپ کے لیے فروخت کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ تقدیر میں معاملہ تعلیقی ہے حقیقت میں، لہذا تعلیقی معاملہ عقد کو باطل کرتی ہے. وَلِأَنَّهُ تیسری دلیل كَالْعَابِث عِنْدَ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ، اور یہ جو بائع ہے عقد کرتے وقت مثل عابث ہے. یعنی عابث یعنی کیا مطلب؟ قصد جدی، جو مذاق کر رہا ہے، حاضل وغیرہ ہے. عبث کام انجام دینے والا جس کا قصد جدی نہیں ہوتا ہے. عقد انجام دیتے وقت یہ شخص بلے عابث تھا. وہ کیسے؟ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْمَبِيعَ لِغَيْرِهِ، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مال میرا باپ کا ہے، یعنی باپ زندہ ہے اسی کا ہی مال ہے، لہذا قصد جدی بلے نہیں ہے اس کے پاس. تو تعین کی یہ معاملہ اس کے لیے واقع ہو، وہ اپنا مال نہیں سمجھ رہا تھا، گویا اپنے لیے قصد نہیں کیا ہے. اور یہ عابث کی طرح ہے کہ جس کا جو ہے لخلقی لسانی جو الفاظ ہیں وہ معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ قصد جدی واقع میں جو ہے یہ مبی کو اپنا مال نہیں سمجھ رہا تھا. خوب شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ اقول، پہلا یہ کہ اما قصد نقل الملک عن الاب، بھائی باپ کی طرف سے نقل کا قصد نہیں کیا ہے بلکہ اپنی طرف سے قصد کا نقل کیا ہے. القصود تابع العقود تابع للقصود ہے، بس ما وقع لم يقصد، جو واقع ہو گیا ہے بلے وہ مقصود نہیں ہے. وما وقع بلے وما قصد لم يقع بلے، تو اس قاعدے کے خلاف ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ باپ کی طرف سے نقل قصد کرنا یہ فلا يقدح فی وقوعہ، معاملہ واقع ہونے میں بیٹے کے لیے یعنی قادح نہیں ہے. کیوں؟ لأنه انما قصد نقل الملک عن الاب من حیث انه مالک باعتقادی، وہ اعتقاداً اس کو مالک سمجھ رہا تھا، مالک، تو حیثیت مالکیت کی بنا پر. ففی الحقیقہ انما قصد النقل عن المالک، مالک کی طرف سے قصد کیا ہے،
لیکن اخطأ فی اعتقاد ہی، لیکن اعتقاد میں یہ خطا ہوئی کہ جو ہے وہ مالک باپ کو سمجھ رہا تھا، اور یہ پہلے گزر گیا. وقد تقدم توضیح ذلك في عکس المسئلہ میں. وہ عکس مسئلہ کیا تھا؟ ما لو باع ملک غیر باعتقاد انه ملکہ، غیر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے بیچ رہا ہے. تو یہاں پر یہ قصد مضر نہیں ہے، قادح نہیں ہے، اس لیے کہ حیثیت تقییدیہ جو کہ مالکیت ہے، مالکیت کی بنا پر معاملہ واقع ہوگا. اما غیر کا قصد کرنا خطأً یا غصباً یہ مضر نہیں ہے، قادح نہیں ہے. بلے اور ہے ہو یہ تکرار ہوا ہے، لہذا مزید اس میں جو ہے میں وہ قصد غیر جو ہے کو الغاء کیا جائے گا، وہ مفہوم بی میں داخل نہیں ہے. بلے معاملہ مالک اصلی کے لیے ہی واقع ہوگا، اس لیے کہ مالک اصلی کے لیے واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حیثیت تقییدی مالکیت ہے جو کہ ماخوذ ہے، جس کو اخذ کیا گیا ہے بعنوان التقید. لہٰذا مالکیت جہاں ہوگی اس کی طرف، اگرچہ ظاہراً چونکہ ادعاءً یا اعتقاداً اپنے لیے انجام دیا معاملے کو، اسی لیے نسبت ظاہری طور پر ہوتی ہے جس نے معاملے کو انجام دیا، وإلا واقع میں مالکیت جہاں ہوگی وہاں ملکیت منتقل ہوگی. نعم، ہاں ایک لحاظ سے ممکن ہے باطل کہا جا سکتا ہے اس میں. وہ کس طرح سے؟ من ابطل عقد الفضولی، عقد فضولی کو جس نے باطل قرار دیا ہے، وہ کس بنا پر؟ لأجل اعتبار مقارنت طیب نفس المالک للعقد، جس کے پاس طیب نفس مالک، رضائے مالک مقارن عقد ہونا چاہیے، یہ جو شرط جس کے پاس ہے اس بنا پر ممکن ہے یہ مسئلہ باطل ہو. وہ کیسے؟ قوی البطلان. من ابطل عقد الفضولی لأجل اعتبار مقارنت طیب نفس، چونکہ ہم نے کہا کہ مقارنت شرط نہیں ہے، یہ پہلے سے شیخ نے اعلان کیا اور شروع سے یہ بات واضح ہو گئی شروع دروس میں ہی کہ بھئی بیع میں رضا تو ضروری ہے. احل اللہ البیع اوفوا بالعقود میں ادلہ دیگر کیا ہے؟ لا يحل مال امرئ لا يحل مال امرئ الا بطیب نفسه وهكذا ان تكون تجارہ عن تراض. یہ جو روایات اور آیات ہے جو رضا کو شرط قرار دیتی ہیں، اس سے آیا مقارنت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک یہ بات طے ہو گئی کہ مقارنت شرط نہیں ہے، لیکن جس فقیہ نے مقارنت کو شرط قرار دیا ہے طیب نفس، اس کے لحاظ قوی البطلان عندہ ہونا، یہاں پر بطلان قوی ہوگا اس مسئلے میں، ہمارے مسئلے میں. کیوں؟ لعدم طیب نفس المالک بخروج مالہ عن ملکہ، اس لیے کہ لعدم طیب نفس المالک بخروج مالہ عن ملکہ. بلے اس لیے کہ جو ابھی مالک ہے واقع میں، جس وقت وہ فروخت کر رہا تھا اس وقت جو ہے خود اس کا طیب نہیں تھا، چونکہ وہ اپنا آپ کو مالک نہیں سمجھ رہا تھا. بعد میں جب پتہ چلا کہ میں مالک ہوں تب وہ راضی ہوا ہے. یعنی جب مثلا مہینہ پہلے معاملہ کے اس اعتبار سے کہ جو ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ باپ مالک ہے، مہینہ بعد پتہ چلا کہ جو ہے میں ہی مالک تھا اس وقت، تو گویا جس وقت معاملہ ہوا اس وقت جو ہے خود مالک اصلی حقیقی جو کہ یہ بیٹا ہے وارث ہے، اس کی رضا نہیں تھی، اب رضا حاصل ہو گئی. وہ حالانکہ جس فقیہ نے کہا کہ مقارنت شرط ہے، لہذا مقارنت رضا مع العقد نہیں ہے، تو وہ معاملہ یہاں پر باطل ہوگا. لعدم طیب نفس المالک بخروج مالہ عن ملکہ. ولذا نقول نحن، اور ہم جو کہ مشہور ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ باشتراط الاجازہ من المالک بعد العقد، عقد کے بعد مالک کی طرف سے اجازت شرط ہے. کیوں؟ لعدم حصول طیب النفس حال العقد. بلے اس لیے کہ جو ہے حال عقد میں طیب نفس حاصل نہیں ہے، اسی لیے بعد میں اجازہ آنا ضروری ہے تاکہ یہ اجازہ قائم مقام طیب نفس ہو، قائم مقام طیب نفس حال الوقت قرار پائے، حال العقد عفوا حال العقد قرار پائے. وَأَمَّا مَا ذُكِرَ، لیکن مقارنت ہمارے پاس شرط نہیں ہے. وَأَمَّا مَا ذُكِرَ، یہ تو جواب ہو گیا پہلی اس دلیل سے. دوسری دلیل انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے بھئی یہ عقد حقیقت میں جو اپنا آپ کو مالک نہیں سمجھ رہا ہے، باپ کو مالک سمجھ رہا تھا اور باپ کے لیے معاملے کو انجام دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود ہی مالک ہے. کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں تعلیق ہے کہا تھا، اور تعلیق معاملے میں مبطل ہے. شیخ جواب دیتے ہیں وَأَمَّا مَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّهُ فِي مَعْنَى التَّعْلِيقِ. پہلا اشکال اس میں یہ کہ یہ جو استدلال کیا ہے دوسرا مع مخالفتی لمقتضى الدلیل الاول، دلیل اول کے مقتضا کے خلاف ہے. دلیل اول میں کیا کہا تھا؟ دلیل اول میں یہ کہا تھا کہ جو ہے اس نے مال کو نقل کرنے کا قصد کیا ہے باپ کی طرف سے. دلیل اول کا تقاضا یہ ہے، مقتضا یہ ہے کہ معاملہ باپ کی طرف سے ہی واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ باپ کی طرف سے واقع ہوا ہے. اور یہ جو تعلیق کی بات کر رہا ہے
یہ جو تعلیق دوسری دلیل کی جو بات کر رہا ہے اس میں گویا میں بیچ رہا ہوں، یعنی تعلیق کا مطلب جو ہے معاملہ باپ کی طرف سے نہیں ہے، میں ان مات مورثی بعتک، یعنی مورث اگر مر جائے تو میں فروخت کر رہا ہوں، یعنی اپنی طرف سے عن نفسہ ہی۔ لہذا پہلا اشکال اس دلیل ثانی پر یہ ہے کہ دلیل ثانی مخالف ہے مقتضائے دلیل اول ہے، چونکہ دلیل اول کا مقتضا مالک حقیقی جو باپ ہے اس کی طرف سے معاملہ واقع ہو رہا ہے۔ اس مخالفت کے علاوہ کیا ہے؟ منع کونہ فی معنی تعلیق، معنی تعلیق میں ہونے کو ہم منع کرتے ہیں، کیوں؟ لأنه اذا فرض انه يبيع مال ابیہ لنفسه، اس لیے کہ جو ہے یہ اگر فرض کیا جائے، چونکہ تعلیق میں کیا فرض کیا کہ معاملہ اپنے لیے کر رہا ہے، کہ یہ اگر فرض کیا جائے کہ باپ کے مال کو اپنے لیے فروخت کر رہا ہے، کما هو ظاہر هذا الدلیل، جیسا کہ اس دلیل کا ظاہر یہ ہے، تو فهو انما يبيعه، اس مال کو بیچ رہا ہے مع وصف کونہ لابیہ فی علمہ، اس وصف کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، اس علم کے ساتھ کہ یہ مال میرا نہیں ہے، باپ کا مال ہے، لیکن جو ہے میں اپنے لیے فروخت کر رہا ہوں۔ تو یہ بے کون سی بے ہوگی؟ فبیعہ کبیع الغاصب، بے غاصب کی طرح ہوگی کہ مبنی علی دعوی السلطنہ والاستقلال علی المال، اپنے آپ کو مالک اور مسلط سمجھتے ہوئے اور سلطنہ اپنے لیے سلطنت ثابت کرتے ہوئے معاملہ کرنے کا مترادف ہوگا، بے غاصب کی طرح ہوگا، اس پر مبنی ہوگا، لا علی تعلیق للنقل، نہیں کہ یہ مسئلہ مبنی ہوگا تعلیق النقل بکونہ منتقلا الیہ بالارث عن مورثہ، نہیں کہ جو ہے بلے نقل کو معلق کرنے پر مبنی ہوگا کہ بکونہ یہ مال منتقلا الیہ بالارث عن مورثہ ان مات مورثی، یعنی نہیں کہ یہ مسئلہ مبنی ہوگا کہ نقل معلق ہے کس بات پر؟ کہ بکونہ منتقل الیہ بالارث عن مورثہ، مورث سے نقل پر یہ معاملہ معلق ہے، ہاں اس پر یہ مسئلہ تعلیق نہیں ہوگا، ہاں بلے کیوں بھائی کیوں؟ لأن ذلك لا يجامع مع ظن الحیات، مع ظن الحیات یعنی مع علم الحیات، چونکہ پہلے اس نے یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، باپ کا مال ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، باپ کا مال ہے، اس طرح سے معاملے کو انجام دیا ہے، باپ کے مال سمجھتے ہوئے معاملے کو انجام دیا ہے، تو اور تعلیق کرنا، ادھر سے تعلیق کرنا، یہ تعلیق یعنی کیا مطلب؟ احتمال، احتمال یعنی تعلیق یعنی شرط فرض، یعنی یہ تعلیق لا يجامع، لأن ذلك يعني هذا التعليق على النقل بكون منتقل بالإذن، هذا التعليق والفرض والاحتمال لا يجامع مع ظن الحياة، يعني مع علم الحياة، ہاں یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ باپ میرا ہے، زندہ ہے، حی ہے، اور بلے اور مال اس کا ہے اور فروخت کر رہا ہے، کہ یہ چیز اور تعلیق کرنا معاملے کو، یہ دونوں نہیں ملتے ہیں، چونکہ تعلیق احتمال ہے اور وہاں پر علم ہے، بھلے تو لا یجامع مع ظن الحیات، لہذا اصل مسئلہ موقوف ہوگا، یہ مسئلہ مبنی ہوگا کس بات کے اوپر؟ کہ چونکہ اپنا آپ کو مالک سمجھتے ہوئے بیچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں دلیل ثانی کا ظاہر ہے کہ معاملے کو اپنے لیے فروخت کر رہا ہے، تو اپنے لیے فروخت کرنا تعلیقاً جو دلیل کا ہے، چونکہ اوپر تو اصل مسئلے میں جو ہے مالک کے لیے فروخت کر رہا ہے، لیکن اس نے جو کہا ہے کہ اصل میں یہ معاملہ تقدیر میں معلق ہے، معلق ہونے کا مطلب یہ کہ اپنے لیے فروخت کر رہا ہے، تو یہ مسئلہ مبنی ہوگا اس مسئلے پر کہ جہاں پر غاصب اپنا آپ کو مالک سمجھ کے فروخت کر رہا ہے اس کی طرح ہوگا، نہیں کہ یہ مسئلہ بلے معلق ہوگا کس بات کے اوپر؟ مبنا ہوگا، بلے یہ مبنی ہوگا کس بات کے اوپر؟ تعلیق نقل پر، یعنی نقل منتقل، بلے مال منتقل ہونے پر معلق نہیں ہوگا، اور اس لیے کہ یہ تعلیق اس علم کے ساتھ جو آپ نے وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے مال فلان کا مال ہے اور باپ زندہ ہے، اس علم کے ساتھ یہ تعلیق جمع نہیں ہوتے ہیں، اس لیے یہ احتمال ہے، تعلیق شرط ہے، احتمال ہے۔ اللہم مگر یہ کہ الا ان یراد ان القصد الحقیقی للنقل، مگر یوں کہیں کہ جو ہے قصد حقیقی جو نقل کی طرف ہے وہ معلق ہے علی تملک الناقل، ہاں تملک ناقل پر اصل قصد حقیقی معلق ہے، وبدون هذا النقل وبدون هذا القصد الحقیقی، جو کہ نقل
الى النقل المعلق على تملک، یہ فالقصد صوری، قصد تصویری ہے، ظاہری طور پر قصد ہے۔ باقی اصل میں جو نقل ہوگا، بعت جو کہا ہے وہ کس پر ہے؟ اصل میں جب یہ مالک بنے گا، ہاں اصل میں جب یہ مالک بنے گا تب یہ نقل حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان القصد الحقیقی الی النقل معلق علی تملک الناقل۔ بلے ناقل پر کیا ہے؟ علی تملک الناقل، نقل کرنے والے کی ملکیت پر موقوف ہے اصل نقل۔ وبدونہ فالقصد صوری، باقی یہ اگر بلے قصد حقیقی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ قصد صوری ہے، علی ما تقدم من المسالک من ان الفضولی والمکرہ قاصدان الی اللفظ دون المدلولہ۔ شہید ثانی کی یہ عبارت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ فضولی اور مکرہ لقلقہ لسانی پر الفاظ ادا کرتے ہیں، لیکن مدلول لفظ جو کہ حقیقی ہے واقع میں نقل و انتقال کا قصد یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ مالک کا کام ہے۔ ہو تو یہ اس بات کو اگر ہم مانیں تو ممکن ہے یہاں تعلیق سامنے آئے گی، پھر تعلیق سامنے آئے چونکہ نقل حقیقی معلق ہے تملک ناقل پر، تو اس صورت میں ممکن ہے یہ اشکال سامنے آ جائے گا کہ مسئلے میں نقل موجود ہے۔ لیکن فیہ حینئذ ان ھذا، لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ اللہم میں جو کہا ہے کہ نقل واقعی موقوف ہے، معلق ہے ملکیت تملک ناقل پر، کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہی قصد صوری ہی کافی ہے۔ وَلِذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ عَقْدِ الْفُضُولِي، اسی لیے ہم نے کہا کہ صحت فضولی کافی ہے، اسی لیے بیع مکرہ صحیح ہے، یہ تمام چیزیں درست ہیں۔ تمام عقود فضولیہ میں قصد صوری ہے، قصد حقیقی ملک حقیقی پر موقوف ہے۔ قصد حقیقی یعنی کیا مطلب؟ نقل و انتقال، یہ ملک حقیقی پر موقوف ہے، اسی لیے ہم اجازت کی طرف جا رہے ہیں۔ بلے ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره اخيرا من كونه كالعابث عند مباشرة العقد۔ ہاں اس یہ جواب سے جو ہم نے کہا کہ قصد صوری ہی کافی ہے، قصد حقیقی ضرور نہیں ہے، اس سے ظاہر ہوا ضعیف قرار پانا۔ کیا؟ ما ذکرہ اخیراً، جو آخری دلیل تھی اس کی، کیا دلیل تھی؟ کہ یہ بائع یہ جو بیٹا فروخت کر رہا ہے یہ عابث ہے، قصد حقیقی نہیں رکھتا ہے، بلے چونکہ مبی کو اپنا مال نہیں سمجھ رہا ہے، غیر کا مال سمجھ رہا ہے۔ عند مباشرة العقد معللا بعلمه بكون المبی غیر، اور علت یہ بیان کی تھی کہ یہ عابث کی طرح ہے، غیر جدی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبی اپنا مال نہیں سمجھ رہا، غیر کا مال سمجھ رہا۔ تو اس کا ضعیف ہونا بھی ہمارے اس جواب سے ظاہر ہوا۔ وہ کون سا جواب؟ کہ بھئی بلے وہ ہمارا جواب یہ تھا کہ قصد صوری کافی ہے، ظاہراً جو قصد کر رہا ہے یہی کافی ہے، جو لسان پر الفاظ کو ادا کر رہا ہے یہی کافی ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ جو ہے فضولی میں جو فضولی کا معاملہ صحیح ہے، اس لیے فضولی قصد واقعی تو نہیں کر سکتا ہے، نقل و انتقال تو نہیں کر سکتا ہے منجزاً۔ بلے وَإِلَّا اصل فضولی ہی باطل شمار ہوگا۔ تو یہی قصد صوری کافی ہے، نقل و انتقال کے لیے اصل نقل و انتقال کے لیے ملکیت حقیقی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں اسی لیے ہم نے کہا کہ جو ہے فضولی حقیقتاً قصد نقل و انتقال نہیں کر سکتا ہے، وہ اجازہ پر موقوف ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ يَأْتِي الْكَلَامُ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔